خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا، رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں، صادق و امین کوئی آیا نہ رسول کا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا، عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا۔ حضرات گرامی قدر، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی ہر جانب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس دور میں ہوئی، وہ دور دنیا کا نہایت تاریک دور تھا۔ قتل و غارت، ظلم و جبر اور تشدد یہ معمول کی بات تھی۔ معمولی معاملات کی وجہ سے سال ہر سال لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے، جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اخوت و مودت اور ہمدردی و محبت کے احساسات کا فقدان تھا۔ لوگ شرک کی غلاظت اور دلدل میں پھنسے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک خدائے واحد کو چھوڑ کر ہزاروں معبودان باطلہ کی چوکھٹ پر اپنے سروں کو جھکایا جاتا تھا۔ ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے معبود بنا لیے تھے۔ اپنی ہی مرضی سے ہر ایک جس کو چاہتا مشکل کشا تصور کر لیتا۔ کسی کو غوث اعظم تصور کر لیتا تو کسی کو اپنا حاجت روا تصور کر لیتا، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک تصور کر لیتا تو کسی کو اولاد دینے والا تصور کر لیتا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا، تو آپ کی آمد، آپ کی بعثت بے مقصد نہیں تھی۔ آپ کو اس کائنات کے اندر کچھ مقاصد دے کر مبعوث کیا گیا تھا۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم اور بنیادی مقصد وہ عقیدہ توحید تھا کہ آپ لوگوں کو ہزاروں معبودان باطلہ سے بچا کر خدائے واحد کی چوکھٹ پر ان کے سر کو جھکاتے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کی بعثت ہوئی، جتنے بھی انبیاء کی آمد ہوئی، ان کی زندگی کا، ان کی آمد کا، ان کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اور مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہیں شفا عطا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہیں اولادیں دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کی جا سکتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے اور مزار میں جا کر نہ حاجت روائی کی جا سکتی ہیں، نہ چڑھاوے چڑھائے جا سکتے ہیں، نہ ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، نہ انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جا سکتا ہے، بلکہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اگر حاجت روا مشکل کشا تصور کرنا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کسی کو سمجھنا ہے، کسی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے، تو وہ ایک ذات ہے، وہ خدائے واحد ہے، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا اور رسول کو مبعوث کیا، انبیاء آئے، رحمت دو عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو بنیادی مقصد کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لوگوں، مزاروں کو چھوڑ دیجئے، آستانوں سے کنارہ کشی کر لیں، اپنی ہی مرضی کے بنائے ہوئے یہ پیر فقیر یہ آستانے، ان سے چھٹکارا حاصل کر دیجئے، ان سے بغاوت کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے بغاوت کر دیجئے، صرف ایک اللہ کے در پہ، ایک مالک کے در پہ آ کے اپنی پیشانی کو جھکا لیجئے، اپنی امیدیں اسی سے وابستہ کیجئے، اولادیں اسی سے مانگیے،
اسی کے در پہ اپنی پیشانی کو جھکائیے، اسی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک تصور کیجیے، اسی سے مدد مانگیے، اسی سے شفائیں مانگیے۔ وہی شفائیں دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی خزانے عطا کرنے والا ہے۔ ہماری امیدوں کا محور اور مرکز وہی ایک ذات ہے۔ اور یہ مقصد صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ سے قبل بھی جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے، ہر نبی کی آمد کا ایک بنیادی مقصد یہی تھا، دعوت توحید تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کی آمد کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قوم فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بعث کیا، ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہو سکتا، تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، تمہاری عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ عاد قوم عاد کی جانب بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کس کو بھیجا؟ جناب ہود علیہ السلام کی باری آتی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ آمد کا مقصد کیا بتاتے ہیں، بعثت کا مقصد کیا بتاتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی جانب آ جائیے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور عبادت کا مستحق کوئی نہیں بن سکتا۔ قوم سمود کی باری آتی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کی جانب جاتے ہیں، یہی دعوت توحید۔ الغرض ہر نبی کی آمد کا، ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا، دعوت توحید تھا، کہ لوگوں کو غیر اللہ سے بچا کر صرف ایک اللہ کے در پہ جھکانے والے بنتے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی، اسی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس کے علاوہ بھی اور بے شمار مقاصد تھے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ اس امت کو غیر اللہ سے بچا کر ایک اللہ کے در پہ جھکانے والے بنتے، معبودان باطلہ سے بچا کر خدائے واحد کے در پہ لے کے آتے، دعوت توحید سے آگاہی دیتے۔ اور آپ کی آمد کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جس دور میں آپ آئے وہ دور اخوت و مودت کے احساسات سے ختم تھا، فقدان تھا، محبت اور اخوت و مودت کے احساسات نہیں تھے۔ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی کا دشمن، رشتوں کی پہچان ختم تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بنیادی مقصد انسانیت کو انسان بنانا تھا، انسانیت کو رشتوں کی پہچان کروانا تھی۔ صلہ رحمی کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو رشتوں کی پہچان کرواتے، صلہ رحمی کی ترغیب دلاتے، اور اس مقصد کا پرچار بھی آپ نے کیا، ان مقاصد کی تعلیمات بھی دیں۔ آج دیکھ لیجیے، آج بھی وہی دور ہے، آج ہم وہیں پہ لوٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرتی حالات ہی ہیں کہ رشتوں کی پہچان کا فقدان ہے، رشتوں کی پہچان ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج بھی بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کے دشمن، بھائی اپنے حقیقی بھائی کا دشمن، الغرض رشتہ دار ہی رشتہ داروں کو کھائے جا رہے ہیں۔ رشتوں کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان احساسات کا ویسے ہی فقدان ہو چکا ہے۔ اخوت و مودت کے جو جذبات ہیں، ان کا ویسے ہی خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو آج ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی مقاصد تھے، ان مقاصد کو اجاگر کرنا ہوگا، رشتوں کو پہچاننا ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کہا ارسلنی بصلۃ الرحم، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے، صلہ رحمی کے لیے میں اس کائنات میں، میری آمد کا ایک مقصد وہ صلہ رحمی ہے۔ اور
آج ہمارے یہاں صلہ رحمی کیسے کی جا رہی ہے؟ رشتوں کے احساسات، مودت اور محبت کے احساسات کا فقدان، صلہ رحمی ویسے ہی ختم، بھائی کی بھائی کے ساتھ قطع تعلقی، قطع کلامی، بول چال، تعلقات، بند تعلقات میں بگاڑ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے آپ کی آمد کے مقصد کو نہ پہچانا، توحید کی جانب نہ آئے، صلہ رحمی کی جانب آگے نہ بڑھے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی نہ کی، اچھے تعلقات، خوشگوار تعلقات استوار نہ کیے، تو پھر یاد رکھنا دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور روز قیامت بھی ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اور یہ صلہ رحمی نہ کرنا، یعنی قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ناخوشگوار تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ استوار کرنا، ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس عمل کی، اس جرم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور روز آخرت بھی ایسے جرم کی سزا اس انسان کو دی جائے گی۔ اور ایسے بدترین انسان پر دنیا کے اندر اللہ کی لعنتیں بھی برستی رہتی ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں بھی برستی رہتی ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو زمین میں بگاڑ اور فساد کو پیدا کرتے ہیں اور عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے اور خوشگوار خوشحال تعلقات استوار نہیں کرتے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور روز آخرت میں بھی ذلت ہے۔ حضرات، جس چیز کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ایام میں بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ فلاں فلاں، ہمارے نعرے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ نعروں کی بجائے ہمیں اس بات کو، اس عمل کو، اس مقصد کو اجاگر کرنا چاہیے، جو مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات میں آئے، جو آپ کی آمد کا مقصد تھا، جو آمد مصطفیٰ کا مقصد تھا، جو آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا، اس مقصد کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اہل توحید بھی ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے بھی ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، ایسی خصوصیات ہمارے اندر موجود نہیں، تو ہمیں پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں یہ نعرے لگانے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پہچاننے، انہیں اجاگر کرنے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔